عبد الحسین عمری مدنی حفظ اللہ کا آپ درس سن رہے تھے. شیخ محترم نے اثر کے بعد اور ابھی مغرب کے بعد بھی کچھ دیر پہلے بھی ہمارے سامنے اپنے تجربات کو اور اپنے علم کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں میرے اور آپ کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں کہ ہم تمام شرکاء، ہم تمام طالب علم ان تمام چیزوں کو نوٹ بھی کیے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے استفادہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. شیخ نے دعوت میدان میں علم تیاری اس میں 6 نکات بتائے جو میں نے نوٹ کیے. سب سے پہلے ارکان ایمان، دوسرا اللہ کی تفصیلی معرفت، تیسرا ارکان اسلام اور چوتھا محاسن اسلام یعنی اسلام کی خوبیاں، پانچواں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر ہونے والے اعتراضات کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں، چھٹا علماء کرام کی صحبت میں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں جب کوئی بندہ داعی بننے کے لیے یہ تمام چیزوں کو کرتا ہے اس کے بعد ہی شیخ محترم نے کہا کہ وہ دعوتی میدان میں اترے. ورنہ آپ نے خود سنا ہے شیخ محترم کے خود کے تجربات جو ہے کہ جس کی بنا پر لوگ بغیر علم کے بغیر تجربے کے اس فیلڈ میں اترے اور وحدت ادیان والے عقیدے کو لوگوں میں عام کیا. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پیش کی، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ الہ عبادت کے لائق ہے. جو پہلا تجربہ ہے جس کے 2 جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد رسول اللہ. پہلا یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. پہلے جس کے اندر اللہ رب العالمین 2 باتیں بتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، ایک لا الہ نفی کر رہا ہے تمام معبودان باطلہ کی کہ نہیں ہے کوئی معبود، اور دوسرا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ سے اللہ عبادت کیا ہے. اور یہ کلمہ توحید اتنا امپورٹنٹ اور اتنا اہمیت کے حامل ہے کہ اس کو نہ سمجھنے کی بنا پر امت محمدیہ کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات، بہت ساری شرکی روایات، نہ جانے بہت ساری برائی امت محمدیہ میں اس ایک کلمے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس ایک کلمے کو سمجھنے کی وجہ سے نہ ہو رہی. پہلے تو جو بتایا لا الہ، پھر اس کے بعد بتایا الا اللہ. جو نفی کی گئی ہے لا الہ کے اندر، اس نفی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور الا اللہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسرا جو اس کلمے کا بتایا گیا محمد رسول اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ جز جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ دونوں بھی لازم اور منصوب ہیں. بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور بغیر لا الہ الا اللہ کے محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا. اور محمد رسول اللہ اس بات کا بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے طریقے پر کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا اظہار محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہوں. اگر آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پہلے اس کلمے کو سمجھنے کے لیے بڑی تفصیلی بحث اور تفصیلی وقت، لمبا وقت چاہیے، جو مجھے اتنا وقت دیا نہیں گیا. میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں، لیکن اس کلمے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتاب اللہ اور سنت رسول اس بات کی شاہد ہے کہ امت کے اندر امت جو زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، جو تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس ایک کلمے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ میں کہہ رہا ہے یا الذین اے وہ
تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اکثرهم باللہ من وهم مشرکون جو شرک کرتے ہیں، ایمان تو لائے ہیں، اقرار تو کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت پہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن اکثریت شرک کرنے والوں کی کب ہو رہا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا گیا۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت مبارکہ کے اندر کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن، تم سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے۔ جب ایک بندہ ایمان زبان سے اقرار کر رہا ہے، زبان سے ایمان لانے کا اقرار کر رہا ہے، لیکن دل سے تصدیق صحیح طور پر نہیں کر رہا ہے، کلمے کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر نہیں سمجھ رہا ہے، جو کلمے کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کو ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو کیا اکثر مشرکون کے اندر وہ نہیں آئے گا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے تحت کیا وہ مومن ہے؟ اور اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو کیا وہ سربلندی پر رہے گا یا تنازلی کا شکار ہوتے جائے گا؟ تو امت محمدیہ کی اگر آپ حالت دیکھیں ہندوستان کے اندر، تو امت محمدیہ گرتی چلی جا رہی ہے، ڈاؤن فال ہوتی چلی جا رہی ہے، تنازلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، پستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنا، یہی ایک وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے اندر واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے سکون ہے۔ تو امت محمدی کے لیے کیا نام نہاد مسلمانوں کے اندر سکون نظر آتا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں سکون نظر آتا ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد بھی ایمان میں شرک کیا، اور ایمان میں شرک کب ہوتا ہے؟ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی مفہوم کو صحیح طریقے سے نہ سمجھے، تب جا کر شرک پایا جاتا ہے، جب شرک پایا جاتا ہے تب امن و امان چھین لیا جاتا ہے۔ تو امت محمدیہ سے امن و امان چھین جانے کی وجہ، امت محمدیہ کی تنزلی کی وجہ، امت محمدیہ کی گر جانے کی وجہ ابھی فی الحال یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو انہوں نے صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ ایک دوسری آیت مبارکہ دوسرے جز کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ دوسرے جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس جن لوگوں نے احکامات کی، ارشادات کی، فراہمی کے باتوں کی مخالفت کی، حکموں کو نہیں مانا، مخالفت کی، ان تصیبہم فتنہ، ہم ان کو فتنوں میں مبتلا کریں، ہم ان کو فتنوں میں مبتلا کریں، اور یصیبہم عذاب الیم، اور ان پر دردناک عذاب کو ڈال دیں۔ ابھی آیت مبارکہ کا ترجمہ سن کر آپ کو شوق نہیں ہو، لیکن جب اس کو سلف صالحین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں امت محمدیہ محمد رسول اللہ کے معنی مفہوم کو صحیح طور پر ابھی تک نہیں سمجھی، اور ہاں واقعی میں ہماری حالت صحیح کی ہے۔ کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ارشادات کو اور پیغامات کو نہیں مانتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، ان کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کی عبادت، ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت سے رکتا ہے۔ فتنہ آزمائش اور فتنے میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو فتنے کا ذکر کیا گیا اس کو سمجھنے کے لیے محمد بن جعفر رحمہ اللہ کے اس قول کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے اندر محمد بن جعفر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ السلطان الجاہر، یعنی اللہ رب العالمین تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ احکامات کو نہیں مانتے، حکم کو نہیں مانتے، ان پر مبتلا کیا جائے گا ظالم بادشاہ۔ محاسبہ کیجیے اپنے آپ کا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین اسی آیت مبارکہ کے اندر کہہ رہا ہے ان یصیبہم عذاب الیم، کہ ہم ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔
دردناک عذاب، سکون وغیرہ، اس اگر سمجھنا ہے تو ابن عباس سے دوبارہ اس قول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر ابن عباس کہہ رہا ہے کہ عذاب علیم سے مراد ایک قتل عام، تمہارا قتل عام کیا جائے گا، الظلم العام، تمہارے ساتھ سر عام ظلم کیا جائے گا۔ ایک آیت مبارکہ کے اندر یہ کہا گیا کہ جب جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا تو ان کے لیے امن و امان ہے، انہیں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو احکامات کو مانتے ہیں، احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے امن و امان ہے، اور جو مخالفت کرتے ہیں ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا اور ان کا قتل عام کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی۔ امن و امان کی چھین گیا، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا اور ظلم و ستم عام ہو گیا۔ اب محاسبہ کیجیے اپنے آپ کا، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی مفہوم کو میں نے اور آپ نے ابھی تک صحیح معنوں میں سمجھا ہے، جو اس کا کما ہو حق ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو شیخ محترم عبدالحسید عمری مدنی حفظ اللہ نے کچھ باتیں بتائی تھی کہ ارکان ایمان کو، اللہ کی تفصیلی معرفت کو اور محاسن اسلام کو، اور جو جو باتیں 6 مواد جو 6 پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، ان پوائنٹس کو ہم ڈیپلی جا کر تفصیلی طور پر معلوم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی مفہوم میں نے اور آپ نے نہیں سمجھا۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے معنی مفہوم کو میں نے کہا آپ کو جس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں سمجھا۔ کیا محمد رسول اللہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم کیا ان حکم کو مان لینا؟ کہ محمد رسول اللہ کے اقرار کا تقاضا یہی ہے؟ محمد رسول اللہ کے اقرار کا تقاضا صرف یہی ہے۔ محمد رسول اللہ کے اقرار کا تقاضا اگر آپ کو جاننا ہے تو 4 چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ ایک بندہ ایمان پہ لے آتا ہے، جیسا شیخ صاحب نے کہا کہ ایمان کا مطلب ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل میں سچ ماننا، وعمل بالجوارح، وعمل بالارکان، اور ارکان پر عمل کرنا، شاعری پر عمل کرنا، آگے اور جوارح سے عمل کرنا۔ تو کیا ایک شخص کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لینا، ان باتوں کو مان لینا کہ یہی کافی بندے کو محمد رسول اللہ میں صحیح ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو رسول ماننے کے لیے 4 چیزوں کا تقاضا ہے۔ پہلی چیز طاعتہ فیما امر، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی اطاعت کرنی ہے، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنی ہے، اجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان باتوں سے بچنا۔ اجتناب ما نہی عنہ وزجر، جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان باتوں سے رک جانا۔ تصدیقہ فیما اخبر، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم بتایا ہے، باتیں بتائی ہے، اشارات اور فراہمی بتایا ہے، ان تمام کو سچ ماننا۔ صرف سچ ماننا زبان سے نہیں، آگے اور جوارح سے ثابت ہوتا ہے، سچا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنے اس لیول تک، اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مان رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ نعبد اللہ الا بما شرع، اللہ رب العالمین کی اسی طریقے سے عبادت کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اب ایک اور بڑی میں آپ کے سامنے ایک لاسٹ بات بتاؤں گا کہ پہلے ٹکڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ صرف عبادت بات کرنی، اور محمد رسول اللہ کے اندر الا بما شرع کہ طریقہ ہمیں عبادت کا ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ سے ثابت کرا۔ اور اگر نماز میں اگر ہماری گڑبڑی ہے، امت محمدی کی اگر نماز میں گڑبڑی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی و مفہوم کو ابھی تک ہم نے صحیح نہیں سمجھا۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی اللہ کی بات کرنا ہے، تو محمد رسول اللہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ الا بما شرع،
عبادت اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. عبادت کرنی ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، اس طریقے پر کرنی ہے محمد رسول اللہ سے ثابت ہونا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ امت محمدیہ کو اس تنزلی سے بچانا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے، کیونکہ اسی قوم کے اندر ایمان کے اندر شرک کا مل جانا امن و امان سے جانا ہے. توحید میں شرک کا مل جانا، شرک کی ملاوٹ امن و امان کا چھن جانا ہے، اور احکامات کی رسالت کی مخالفت کرنا یہ ظالم بادشاہ کو خود دعوت دینا ہے، قتل عام کو خود دعوت دینا ہے، اور ظلم و ستم کو خود دعوت دینا ہے، جو امت محمدیہ کے نام نہاد مسلمان آج کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب موت کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.